بانی پی ٹی آئی اسرائیل کا حمایتی قرار، اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا دھماکہ خیز انکشاف۔ یروشلم پوسٹ نے اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حامی اور فوج مخالف ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت سیاسی بیان بازی کی، لیکن اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں امریکی کانگریس میں قرارداد منظور ہوئی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال بھی سخت رد عمل کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں زیک گولڈ سمتھ برطانیہ میں اسرائیل لابی کے نمائندہ ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے گولڈ سمتھ خاندان سے تعلق کسی سے چھپے نہیں ہیں۔ احسن اقبال نے سارا ملبہ مولانا پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں ہم نے مولانا سے ہی سنا تھا بانی پی ٹی آئی یہودی ایجنٹ ہیں۔ پاکستانیوں پر بانی پی ٹی آئی کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے انکشافات سامنے آتے ہی رہنما مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو دوغلا پن، تضادات کا پہلو بے نقاب کر دیا ہے۔ آرٹیکل میں بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال شخص قرار دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم اسرائیل سے معمول کے تعلقات کے خواہش مند تھے۔ یروشلم پوسٹ کی باتیں آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں۔ اسرائیل سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا موقف روز روشن کی طرح آیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل۔ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے قومی اور بین الاقوامی سمیت تمام فورم پر فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کی۔ یہودی کی اخبار نے تعریف کی تو اس کا یہ مطلب نہ ہوا کہ بانی پی ٹی آئی نے اسرائیل کے بارے میں موقف بدلا۔ لاہور کے تاریخی جلسے سے مخالفوں کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی سمیت پورے ملک کے عوام کا ایک ہی لیڈر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کے حریفوں پر وار رکاوٹوں کے باوجود عوام نے جوش و جذبے سے لاہور کے جلسے میں شرکت کی۔ قوم نے بانی پی ٹی آئی سے لازوال محبت کا ثبوت دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مخالفین کو سیاسی حکمت عملی سے سمجھا دیا۔ کل پی ٹی آئی سے بندے اکٹھے نہیں ہوئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس کہتی ہیں ایک فتنہ جماعت کا ایجنڈا فتنہ گردی ہے۔ پی ٹی آئی کا ٹوٹل ایجنڈا ملک میں آنے والی بہتری کو روکنا ہے۔ پنجاب کے عوام مریم نواز کی کارکردگی سے خوش ہیں۔ انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیوں میں بہتری کو ترجیح دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر بیان۔ کہا عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے لیا سکھ کا سانس۔ پی ٹی آئی کے 487 متحرک کارکنوں رہنماؤں کی نظر بندی کے احکامات واپس۔ ڈی سی لاہور کی ہدایات پر نظر بندی منسوخ۔ احکامات لاہور پولیس کی درخواست پر جاری۔ جلسے کے دوران حراست میں لیے گئے 100 سے زائد کارکن رہا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے سنانے والے 8 ججز مشکل سے 2-4۔ ججز کے خلاف چیف جسٹس پاکستان کی جارحانہ پالیسی برقرار۔ چیف جسٹس کا نظر ثانی درخواست میں جلد تاریخ مقرر پر تشویش کا اظہار۔ 12 جولائی کے مخصوص نشستوں پر مختصر حکم کے ساتھ روز چیف جسٹس کا بطور سربراہ کمیٹی 2 سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مسلم لیگ نون کی نظر ثانی درخواست کی سماعت پر زور۔ حکومت رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کے لیے سرگرم۔ ٹیکس قوانین پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ٹیکس اقدامات پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تیار کیے گئے ایف بی آر کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ ایف بی آر کا تاجروں سے کم از کم 50 ارب روپے پراپرٹی کی قدر کی نظر ثانی کے ذریعے 30 ارب روپے حاصل کرنے کا ارادہ۔ آئندہ 3 سالوں میں 10 بڑے سیکٹرز کی 47,000 ارب روپے کی مکمل سیلز کو ریگولرائز کرنے کا امکان۔ کراچی میں ایرانی کونسلیٹ میں تقریب کا انعقاد۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن،
سید ناصر حسین شاہ، سعید غنی، سید ذوالفقار شاہ اور دیگر شرکت۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام ایمن کا ایرانی کونسلیٹ میں ربیع الاول کے حوالے سے اظہار خیال۔ کہتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کا مہینہ ربیع الاول ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میرے لیے ربیع الاول کے حوالے سے ہونے والے تقریب کا حصہ بننا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ملک بھر میں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD-CAT ٹیسٹ کا انعقاد ہوا۔ 1,67,744 طلبہ نے امتحانات میں حصہ لیا۔ امتحانی عمل کے دوران دفعہ 144 نافذ رہی۔ کوئٹہ میں انٹری ٹیسٹ کے دوران نقل کرنے پر کئی طلبہ گرفتار۔ بلوچستان کے علاقے ذوب میں پولیس موبائل پر فائرنگ، ASI سمیت انسداد دہشت گردی فورس کے 3 اہلکار شہید۔ پولیس کی گاڑی کو نامعلوم افراد نے نشانہ بنایا۔ زخمی اہلکاروں کو ذوب اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ انسداد بجلی چوری مہم، بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ، 84,000 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ ملک بھر میں معیشت کی بحالی کے لیے انسداد بجلی چوری مہم کامیابی سے جاری۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور اسلام آباد، پشاور، حیدرآباد، سکھر اور کوئٹہ سے بجلی چوروں سے 1 ارب 183 کروڑ وصول، مجموعی طور پر 114 ارب روپے وصول۔ پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا افغان طالبان کو تنہا کرنے کی پالیسی کی حمایت کرنے سے انکار۔ کہتے ہیں افغان طالبان کی بہت سی پالیسیوں سے اختلاف کے باوجود رابطے ضروری ہیں۔ افغانستان کے داخلی و خارجی مسائل مشترکہ حکمت عملی اور متفقہ اقدامات سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ جہاں ایکشن لینے کی ضرورت ہے، لے رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں حکمراں اتحاد کی 1 سیٹ اور بڑھ گئی۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کی سمینہ خالد کی مخصوص نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پیپلز پارٹی کی NA 171 میں کامیابی کے بعد قومی اسمبلی میں خواتین کی ایک اور مخصوص نشست ملی تھی۔ حکومتی بینچز پر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110 اور پیپلز پارٹی کی 70 نشستیں ہو گئیں۔ لاہور کے شہری ہو جائیں ہوشیار، بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل سواروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ لاہور میں انٹیلیجنس سسٹم کے ذریعے پولیس اہلکاروں کے بھی چالان کا عمل شروع۔ شہر کے داخلی و خارجی راستوں اور ماڈل روڈز پر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کا داخلہ مکمل بند۔ بغیر ہیلمٹ پارکنگ کی بھی اجازت نہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے 2,27,761 چالان ٹیکس جاری۔ بغیر ہیلمٹ 3,10,000 موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی۔ اسرائیلی فوج کے فضائی حملے، جاں بحق افراد کی تعداد 31 تک جا پہنچی۔ 16 ارکان اسرائیلی فوج کے حملوں میں جاں بحق۔ حزب اللہ نے اپنے ٹاپ کمانڈر ابراہیم عقیل کی شہادت کی بھی تصدیق کر دی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ فریقین سے اپیل ہے کہ تشدد کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ ایسے میں لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ ضبط و تحمل سے کام لیا جائے۔ اقوام متحدہ کا بیان۔ لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا۔ سلامتی کونسل کے پاس کچھ اختیارات ہیں مگر ویٹو پاور کی وجہ سے مفلوج ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتو گوتریز غزہ میں جاری مظالم کے خلاف بول پڑے۔ لبنان اسرائیل جنگ کو ہر صورت روکنا ہوگا۔ غزہ جنگ طویل ہو گئی ہے، بدترین تباہی کے ساتھ شہری بھی تکلیف میں ہیں۔ جنہوں نے غزہ جنگ شروع کی وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ لبنان اسرائیل کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے اپنے شہریوں کو لبنان فوری چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انتباہ، حزب اللہ کی جانب سے حیفا اور دیگر شمالی علاقوں پر 24 گھنٹے میں بڑا جوابی حملہ متوقع ہے۔ اسرائیل نے شہریوں کو خبردار کر دیا۔ بلوچستان میں 5,000 والدین کا بچوں کو پولیو وائرس سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبے میں رواں سال 14 بچے پولیو وائرس سے متاثر ہو کر معذور ہو گئے۔ بلوچستان میں انسداد پولیو کی حالیہ 7 روزہ قومی مہم کے دوران پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری والدین کے کیسز رپورٹ ہوئے۔
کوئٹہ سے کانگو ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگا۔ 28 سالہ خاتون میں کانگو وائرس کی تصدیق۔ آئسولیشن وارڈ میں داخل خاتون کا تعلق کوئٹہ کے علاقے ہزارہ ٹاؤن سے ہے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں کانگو سے متاثرہ افراد کی تعداد 34 ہو گئی۔ کانگو سے ایک مشتبہ مریضہ سمیت 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ پاکستان کے 13 سالہ حذیفہ شاہد نے تاریخ رقم کر دی۔ جاپان میں جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ حذیفہ شاہد نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کی۔ حذیفہ شاہد نے کہا، کامیابی پر میرے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم خراج تحسین کی حقدار ہے۔ 13 سالہ نوجوان نے اپنی کامیابی پاکستان کے نام کر دی۔ اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں پینتھرز نے اسٹالنز کو 20 رن سے ہرا دیا۔ پینتھرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹ پر 344 رنز بنائے۔ سائم ایوب 156 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عثمان خان نے 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں آسٹریلینز کی پوری ٹیم 324 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔